آپ پلیز مشرف صاحب سے کہہ دیں کہ میرے خلاف جتنے بھی فیک کیسز بنے ہیں ان کو ختم کریں۔ نہیں میڈم، مشرف صاحب نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ نے ان باتوں میں نہیں پڑھنا۔ نہیں آپ پلیز مشرف صاحب سے کہہ دیں، وہ آپ کے بھائی جیسے ہیں، آپ کی بات مان لیں گے۔ دراصل یہ کنورسیشن 2006 میں امریکہ میں لنچ کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پاکستان کے اس وقت کے سفیر جنرل محمود درانی صاحب کے درمیان ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ڈیل اور ڈھیل جو ہے ایک پرمننٹ فیچر ہے۔ یہاں پہ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی سے وہ ڈھیل کرے، اور اس لیے یہ تو مشہور ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ کسی نہ کسی ڈھیل کے ذریعے ہی آتی ہے۔ آج ہم اسی ایک ڈھیل کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ شاید پاکستانی سیاست میں اس صدی کی سب سے بڑی ڈھیل ہے، اور یہ ڈھیل پیپلز پارٹی اور مشرف صاحب کے درمیان میں ہوئی تھی۔ بے نظیر بھٹو جب ایگزائل میں تھی تو وہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ پاکستان آ کر اپنی سیاست کو کنٹینیو کرے، اور مشرف صاحب کے ساتھ وہ ڈیل کرنا چاہ رہی تھی، اور پاکستان آنے کے لیے مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل بہت ضروری تھی۔ اب یہ سوچا جا رہا تھا کہ کس بندے کو اپروچ کیا جائے، تو بے نظیر بھٹو صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ مشرف صاحب کے جو سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھے جنرل محمود درانی صاحب، ان کو اپروچ کیا جائے۔ جنرل درانی صاحب اس وقت پاکستان کے امریکہ میں سفیر تھے، اور پاکستان میں سہولت کاری کے لیے طارق عزیز صاحب موجود تھے۔ طارق عزیز صاحب نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو سفیر تھے رچرڈ باچر، انہوں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، اور رچرڈ باچر جو ہے یہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشین افیئرز تھے۔ ان تینوں نے اس ڈیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن دونوں پارٹیوں کی طرف سے شکوک و شبہات پائے جاتے تھے۔ مشرف صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ دھوکہ نہ دے، بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں مشرف صاحب دھوکہ نہ دے، اور دونوں یہ چاہ رہے تھے کہ امریکہ اس بات کی گارنٹی دے کہ کوئی ڈھیل سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رچرڈ باچر صاحب نے جب اپنے باس سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کنڈولیزا رائس کے سامنے یہ بات رکھی کہ دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ گارنٹی دے دے اس بات کی، کنڈولیزا رائس نے کہا کہ ہم کسی طور پر گارنٹی نہیں دے سکتے، گارنٹی بہت ہارڈ ورڈ ہے، لیکن ایز اے وٹنس ہم اس ڈیل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کافی محنت کے بعد یہ ڈیل سکسیسفل ہو جاتی ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آ جاتی ہے، لیکن تھوڑی عرصے بعد پاکستان میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب جو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے شور ہوتے ہیں پاکستان کے صدر بن جاتے ہیں، اور اس ڈیل کے بعد جمہوریت کا ایک نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔